در در کے بدر ہم، در در کے بدر ہم، از شق القمر ہم، از شق القمر ہم، تاجان اثر ہم، از شق القمر ہم، تاجان اثر ہم، از شق القمر ہم، تاجان اثر ہم دانے صفا روح کا پردایاں اٹھا کر، ہم دانے صفا روح کا پردایاں اٹھا کر، ہم خوئے تجلائے وہی مہر کون ہم خوئے تجلائے وہی مہر کون ہم خوئے تجلا ہیں وہی مہر کون ہم، در در کے سخن 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 ہم، والی جہانگیر کو سمجھا نہیں کوئی، والی جہانگیر کو سمجھا نہیں کوئی، پرواز معلا ہے مجسم کا اثر ہم، مجسم کا اثر ہم، پرواز معلا ہے مجسم کا اثر ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، مالک ہوئے پردے میں وسیلہ ولی کے، مالک ہوئے پردے میں وسیلہ ولی کے، ارباب معلا کے وہی سخن چمن ہم، سخن چمن ہم، ارباب معلا کے وہی سخن چمن ہم، سخن چمن ہم، میراث سے بالا ہے محمد کے نواسے، میراث سے بالا ہے محمد کے نواسے، دیدار کے قابل ہیں خودی رنگ بدن ہم، دیدار کے قابل ہیں خودی رنگ بدن ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، یہ عارف عرفان کا انداز، در در کے سخن ہم ہیں، در در کے سخن ہم، والی جہانگیر کو اندازہ ہوا ہے، والی جہانگیر کو اندازہ ہوا ہے، میں فرق کا مالک ہوں بشر کیف چمن ہم، بشر کیف چمن ہم، یہ لوح قلم مخزن خاکی کا نظارہ، یہ لوح قلم مخزن خاکی کا نظارہ، اترے ہیں خودی عرض پہ دیدار ادق ہم، دیدار ادق ہم، اترے ہیں یزید زمین پر یہاں دیدار ادق ہم، دیدار ادق ہم، اترے ہیں زمین پر یہاں دیدار ادق ہم، دیدار ادق ہم، در در کے سخن 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 ہم، معلوم جسے ہوتا ہے ارباب تجلا، معلوم جسے ہوتا ہے ارباب تجلا، وہ ذات ولی سخن ولی اہل سخن ہم، اہل سخن ہم، وہ ذات ولی سخن ولی اہل سخن ہم، اہل سخن ہم، وہ ذات ولی سخن ولی اہل سخن ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، میثاق سے بالا ہے کہ میثاق مالیں گے، میثاق سے بالا ہے کہ میثاق مالیں گے، پردے میں یا بیٹھے ہیں وہ مالی کے کون ہم، مالی کے کون ہم، پردے میں یا بیٹھے ہیں وہ مالی کے کون ہم، مالی کے کون ہم، پردے میں یا بیٹھے ہیں وہ مالی کے کون ہم، مالی کے کون ہم، در در کے سخن ہم، در در کے سخن ہم، عاجز میں تماشائی کا آلہ ہے نظارہ، عاجز میں تماشائی کا آلہ ہے نظارہ، پتلے میں سماتے ہیں وہی رنگ بدن ہم، رنگ بدن ہم، پتلے میں سماتے ہیں وہی رنگ بدن ہم، رنگ بدن ہم، در در کے سخن ہم ہیں، در در کے سخن ہم۔
قلب بیدار کو مسرور بنانے کے لیے، آئینہ صاف ہے سرکار دکھانے کے لیے، آئینہ صاف ہے سرکار دکھانے کے لیے۔ آئینہ صاف ہے سرکار دکھانے کے لیے، مظہر خاکی میں انوار دیا جلتا ہے، مظہر خاکی میں انوار دیا جلتا ہے، خوف ہٹ جاتا ہے رحمت کے گھرانے کے لیے، خوف ہٹ جاتا ہے رحمت کے گھرانے کے لیے، خوف ہٹ جاتا ہے رحمت کے گھرانے کے لیے۔ بات کرنے کا طریقہ ہے ولی اللہ خود، بات کرنے کا طریقہ ہے ولی اللہ خود، دانا دانائی کو دانایاں بنانے کے لیے، دانا دانائی کو دانایاں بنانے کے لیے، دانا دانائی کو دانایاں بنانے کے لیے۔ الفت عشق میں پھرتا ہوں ولی اللہ کی، الفت عشق میں پھرتا ہوں ولی اللہ کی، اپنا چہرہ یہاں چہروں میں دکھانے کے لیے، اپنا چہرہ یہاں چہروں میں دکھانے کے لیے، اپنا چہرہ یہاں چہروں میں دکھانے کے لیے۔ ہر شکل روپ ہے میرا میں مردان سخن، ہر شکل روپ ہے میرا میں مردان سخن، ہر شکل روپ ہے میرا میں مردان سخن۔ عشق میں عالم خوبی کا پڑھانے کے لیے، عشق میں عالم خوبی کو پڑھانے کے لیے، عشق میں عالم خوبی کو پڑھانے کے لیے۔ میں نرالا تھا نرالوں سے نرالا ہوں ابھی، میں نرالا تھا نرالوں سے نرالا ہوں ابھی، تاجور ہوتا ہوں میں راج کرانے کے لیے، تاجور ہوتا ہوں میں راج کرانے کے لیے۔ مظہر دید کو کاشانہ دکھانے والے، مظہر دید کو کاشانہ دکھانے والے، مظہر دید کو کاشانہ دکھانے والے۔ بندہ بنتا ہوں ولیکن کے خزانے کے لیے، بندہ بنتا ہوں ولیکن کے خزانے کے لیے۔ صف عاجز میں نظارۂ محمد دیکھو، صف عاجز میں نظارۂ محمد دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئینہ 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 بنانے کے لیے، آئینہ 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 بنانے کے لیے، آئینہ 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 بنانے کے لیے۔ ہم شکل پھرتا ہوں ہم شکل بنانے کے لیے، ہم شکل پھرتا ہوں ہم شکل بنانے کے لیے۔ روپ بنتا ہوں ولی کل کے دکھانے کے لیے، روپ بنتا ہوں ولی کل کے دکھانے کے لیے۔ نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ مسرور اداگاہی کا پرچم ہے ہلالا، یہ باد خاران تجلا ہے ہلالا، پر زور مقدس میں نرالا ہے نرالا۔ موصوف ولی دل میں حقیقت یہاں کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ گرچہ یہ گزر جائے تو پچھتائے زمانہ، یہ صورت اللہ ہے صفا ذات زمانہ، عظمات ولی روپ ہے سرکار زمانہ، یہ دید ولی غیب کا انداز فسانہ۔ نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ لا خوف علیکم کا تجلا بھی یہی ہے، ابرار کا ہن قلب کا اللہ بھی یہی ہے، محشر کو سنبھالے گا یہی ذات یہی ہے، پرواز یہ رکھتا ہے زمانہ ہے زمانہ۔ نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ گر کھو دیا عارف کو تلاشے بھی نہیں ہیں، یہ عارف اللہ ہے تلاشے بھی نہیں ہے،
یہ جسم کی خوبی ہے تلاشے بھی نہیں ہے، اجرائے تقدس ہے ذرے فیض زمانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ خفیہ کی حقیقت کا معظم بھی یہی ہے، وہ طول بعرضوں کا ثمرور بھی یہی ہے، وہ کاشان ملت کا ارباب یہی ہے، دانائی سے گزرا ہے زمانہ ہی یہ دانا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ بے ہوش رہا کرتے ہو انداز ولی سے، آئی نہ صفا ہے خود یہ ذات ولی سے، کردار عمل ہوتا ہے سلطان ولی سے، اجرائے علم رکھتا ہے عالم کا خزانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ مجذوب قلندر میں وہ آفاق سے اترا، وہ طول بارزان سماوات سے اترا، میں خاطر یہ جسم کے انداز سے اترا، انداز دکھاتا ہوں زمانوں کا زمانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ میں روشن قلبی کا مزیم ہوں نرالا، میں آئینہ طول کا ارزان اجالا، میں کیف مقدس کا معظم ہوں اجالا، میں گفت کیا صاحب سلطان زمانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ یہ حرف کے آلہ ہے نرالے یا طریقے، یہ سینے کے عالم کے اجالوں کے طریقے، یہ کوئے زمن رونق اعلیٰ کے طریقے، سلطان ہے وحدت کے خزانوں کا خزانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ یہ اسم بھی اعظم ہے یہی جسم بھی اعظم، یہ علم بھی اعظم ہے یہی کیف بھی اعظم، یہ ملک کا اعظم ہے کہ مالک بھی اعظم، بندہ نہیں مولا کی شکل صاحب جانا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ عارف کو اگر دیکھو محمد کو صفا دیکھ، یہ عالم غیبی کی عدالت عشق ادا دیکھ، موصوف قلندر سے وفادار وفا دیکھ، اس آئینے میں ڈھل کے سما کر کے سمانا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ کیفوں کے مقدس کو محال اعلیٰ بنایا، خود بن کے بسا آئین دامان بنایا، ایک اسی شکل پہ یہاں ڈھل کر کے سجایا، میں مالک کوثر ہوں زمانوں کا خزانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ ہر وقت علم گھر کا علم ور بھی یہی ہے، میں کوزہ و دریا و سمندر بھی یہی ہے، ہر قول کے درا صاف دھنی در بھی یہی ہے، اس در سے ملو در سے ملو در کا خزانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ آج اس میں مصطفیٰ یہ طریقوں کا نرالا، ارباب نرالا ہے علی شیر نرالا، یہ حیدر کرار کا عالم ہے نرالا، لا خوف علیکم کی بلاغت کا خزانہ، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا، نادانی نہ کرنا۔ بڑے تکبر کے ساتھ دوڑا و گھوڑا لالا بہت تیزی گئے۔ وہاں ایک ہندو پنڈت وہ کچھ رام رام جپ رہا، اس نے ہندو سمجھتے وہ اسے اپنے نیزے سے دھکا دیا، وہ چلا گیا۔ اس کا چیلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا گرو کچھ کہہ دے، جوان ہے، کہنے لگا میرے من کو چوٹ لگی ہے۔ تھوڑی دیر میں آگے جاتا ہے تو ایک نہر سے چھوٹا سا کھالا، اس نے جو اس پہ گھوڑے کو اڑایا ایک دم نا، تو نیزا اس کے ہاتھ سے گرا، گھوڑا بیچ میں پیوست ہو کے نیزا اوپر سر پہ نکل گیا۔
اسی وقت وہ گھوڑا بھی ختم ہو گیا. تو اس کا چیلا کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا گرو کچھ کہہ دے. کہنے لگا اس نے میرا من دکھایا وہ رب بیٹھا ہوا. اس کے لیے شرط نہیں کہ کوئی مسلمان ہی ہو، دل میں ہر ایک کے رب ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی اولیائی کے لیے شرط نہیں کہ مسلمان ہو. کس روپ میں کہاں رب بیٹھا ہے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے آدمی، بہت خطرے کی بات. یعنی اسی وقت انجام ہو گیا. خسرت دنیا فی الآخرہ. تو آدمی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. ذوق مستی کو بڑھا ہوں، فلسفہ عشق سے میں اپنا بیاں کرتا ہوں. فلسفہ عشق سے میں اپنا بیاں کرتا ہوں. حال میرا ہے خودی بت کی شکل پر انسان. حال میرا ہے خودی بت کی شکل پر انسان. اسی بت میں یہاں رہ کر کے سنا کرتا ہوں. اسی بت میں یہاں رہ کر کے سنا کرتا ہوں. بت پرستی یہاں جائز ہے ولی اللہ کی. بت پرستی یہاں جائز ہے ولی اللہ کی. بت میں رہ کر کے حیاتان انا کرتا ہوں. تو یہاں کہا ہے بت میں رہ کر کے میں حیاتان انا کرتا ہوں، حیاتی والی انا کرتا ہوں. تو اصل ہے بت. یہ میں ہٹ جائے تو پھر میں رہ جائے، یہ منتقل ہو گیا. یعنی یہی بندے کا وجود ہے، یہی شیطان کی وجود ہے، اور یہی رب کا وجود ہو جاتا ہے. اگر خواہش نفسانیت پر ہے تو یہ وجود شیطان کا ہے. شیطان ظاہر ہو رہا ہے کہ یار یہ آدمی ہے، شیطان ہے. جب اچھائی کرتا ہے تو پھر یہ رب کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وجود رب کا وجود ہے. تو دو چیزیں ہیں، شیطان یا رحمان. حضر مراتب دوست کی یہ جنتی. تو رب خود، تو اس بت کی وجہ سے دونوں مظہر نظر آ رہے ہیں. جب انسان اپنی عادات کو اپنی فکر میں اپنی عیب کی تلاش کرنی چاہتا ہے تو صاحب کمال کے کہنے جاتا ہے کہ تم میرے عیب کی اصلاح کرو، کیونکہ حکیم روحانی ہے. حکیم روحانی اور میرے عیب کی روحانی جو ہے وہ اس کے روحانی توجہ سے اس کے نفس کی اصلاح کرتا ہے. اس لیے اس میں وہ رب بچ جاتا ہے. سراپا زندگی کو ذوق محفل بے بہا دیکھو. نظر کے بالی کو عشق ولایت کا سما دیکھو. عجب انسان ہوتا ہے، عجب انسان ہوتا ہے. قیادت گرولی کی ہے خودی انوار حق دیکھو. یہاں قیادت کا نقطہ رکھا ہے، یعنی تابعداری کرو. اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے تو بندے کی کرو. اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے تو بندے کی کرو. بندے کی تابعداری میں رب کی تابعداری ہے. یعنی اللہ کو مانتے رہو، کچھ کافر ہے جب تک اس کے رسول کو تسلیم نہ کرو. جب رسالت کرو تو اس کے ولی کو تسلیم کرو. بہرحال شاگردی کے لیے کسی استاد، تاہر تعلیم کے لیے استاد کی ضرورت ہے. اس لیے روحانیت کے لیے بھی ایک رہبر کی ضرورت ہے. یہاں یہ رہبری جو ہے بڑی سخت ہے. یہ رہبر یعنی خدا غیر کو بجائے وجود خدا تسلیم کرنا. تو مشہود خدا تسلیم ہے شریعت میں، یا وجود خدا کو تسلیم کرنا پڑتا بعینی کی. یہ عقل کے نفس کے خلاف ہے، کیونکہ ایک شیطان عقل میں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے آدم کو تو مانا ہی نہیں، نہ مانوں گا، نہ ماننے دوں گا.
رب کو مانو، غیب کو مانو، وجود میں آدمی کو اللہ کو نہ مانو، کیونکہ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے کچھ کوشش کرتا ہے کسی کام کی، تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کروں کہ جس سے میں فلاں کے راستے پر چلوں، تو اس کی اپنی سوچ سے یہ کام کر جائے کہ کسی ایسے کرنے چلا جو کہ اعلیٰ ترین ماہر کسی کام کا ہو، تب تو وہ کامیابی ہو جائے گی، اور اگر وہ سوچتے ہی رہا تو ساری میں سوچتے سوچتے موت آ جائے گی۔ اس کو پھر کوشش کرنی پڑے گی، اس کو جان پہچانی کرنی پڑے گی، اس کی تلاش کے لیے اپنے گھر چھوڑنا پڑے گا اور مشکلات میں پڑ جانا پڑے گا اور در بدر پھرنا پڑے گا، جب جا کے اسے کوئی شے حاصل ہوتی۔ تو اگر کہ سوچنے والا شخص نے قدم بڑھا لیے تو وہ ہو گیا کامیاب، تو ہو گیا کامیاب۔ سوچنے والے نے قدم بڑھا لیے تو ہو گیا کامیاب، یعنی کوشش کی اس نے، اور سوچتے ہی سوچتا رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ خالی سوچنے سے کام نہیں بنتا، کہتا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کوشش کرو اللہ کے راستے، جس ہر بھی کوشش کرو، کوشش کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ لہذا وہ شخص اٹھا اپنی جگہ سے اور اس کے جنگل کی راہ لیتا ہوا اس سمندر کے کنارے پہ جا پہنچا۔ پہلے پیدل کے سفر ہوتے تھے دور دور وہ سمندر پہ جا کے تھک کر بیٹھ گیا کہ یہاں، کیونکہ یہاں ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے جہاز آتے بھی تھے جاتے بھی تھے۔ وہ نے کہا بھائی یہاں ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جاؤ، جن نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، وہ وہاں بیٹھا دیا۔ ایک برس ہو گئے اسے بیٹھے ہوئے۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے سمندر کے کنارے کہ ایک مچھلی آئی، اور مچھلی کنارے پہ آن کے اس نے ایک بہت بڑا ہیرا اس کے آگے ڈال دیا، الٹ کے مچھلی دوڑ گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے دیکھو بنانے والے نے کیا اس میں سنائی رکھی ہے کہ رات میں روشن رہتا ہے اور دن میں بھی لائٹ چمک دیتا ہے، ہر سورج کی کرنیں اس میں نظر آ رہی ہر رنگ کی، اس ہیرے میں ہر چیز نظر آ رہی۔ تو کہنے لگا اگر میرا قلب ایسا ہیرا ہو جائے تو کائنات نظر آتی ہوگی اللہ کو۔ وہ بس وہ ہیرا دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن ادھر کچھ جوہریوں کا گزر ہوا، تو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے بھی۔ یہ رات کو اسے کھول دیا کرتا تھا کپڑا ہٹا کے تو روشنی ہوتی تھی، وہ سارا ایریا روشن۔ وہ صبح جوہری آئے، کہنے لگے بابا تمہارے گھر میں کیا چیز ہے؟ کہنے بابا یہ پتھر کا ٹکڑا ہے، یہ رات میں چمکتا ہے، اسے ہمارا چراغ کا کام دیتا ہے، دیکھے تو بیش قیمت ہیرا ہے یہ گڑیا پتھر۔ کہنا بابا اس پتھر کی قیمت دے لو، کہنے کہ بیش قیمت ہے، قیمت کچھ نہیں، بیش قیمت ہے لہذا ہم بیچتے نہیں، لہذا تمہیں دیکھنا دیکھ لو، میں تو اس میں اپنا دیدار دیکھتا ہوں، اپنا چہرہ دیکھتا ہوں، رب کی سنائی دیکھتا ہوں، سب کچھ اس میں ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بتیرا لالچ دیا، اس نے کہا نہیں یہ چیز نہیں بیچی جاتی، رب نے مجھے بھیجا ہے یہ میری اصلاح کے لیے۔ اب میں یہاں اس انتظار بیٹھا ہوں کہ رب مجھے کوئی ایسا بھیجے گا کہ جس نے یہاں بیٹھے بیٹھے اس لیے قیمتی چیز مجھے اصلاح بھیج دی کہ اس میں مجھے تعلیم مل گئی کہ قلب کی صفات یہ ہے، تو صاحب قلب بھی آ جائے گا جو میرے دل کو ہیرا کرے گا، وہ اسی اطمینان سے ہٹا گیا۔ تو لہٰذا جب ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک کشتی آئی کنارے پہ، اس نے ایک ملنگ کی شکل اترنے کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئے، کہنے کے بھائی بات یہ ہے یہ ہیرا تو بڑا اچھا ہے مگر یہ ہیرا جدا ہے تیرے سے، اور ایسا ہیرا نہیں ہے جو کہ دل پر ہیرا کرے،
اس کی تو تمنا یہی تھی نا، کہنے لگے بابا تو اس لیے انتظار میں بیٹھا ہے، کہنے لگے اے سمندر میں چھلانگ مارتے اور جتنا ڈوبا چلا جاتے ہی رہی۔ خیر وہ سمندر میں چھلانگ ماری اس نے، وہ نیچے تہ پہ پہنچا، تہ پہ پہنچتا ہے تو کیا قدرت دیکھتا ہے وہاں کہ ایک مقام آیا جہاں جھوپڑی سی پڑی ہوئی اور اس میں کوئی خشک، سارا علاقہ خشک ہے، کوئی پانی کا اثرات نہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھا پی بھی رہے، وہ جو دنیا کا نظام ہوتا ہے بڑا حیران، وہ شب قمر ستاروں کا وہی نظام نظر آ رہی ہے، یہ وہاں بیٹھا رہی ہے، 2-4 مہینے بیٹھا رہی ہے۔ اب یہ بڑا حیران کہ میں اوپر سے سمندر کے راستے سے طے پر آیا ہوں اور طے کے اندر یہ نظام جو اوپر ہے خشک، یہاں خشک نظام آیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ مگر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، خاموشی تاری تھی، سب خاموش تھے، ایک سے بات ہی نہیں کرتی۔ اس نے کہ جناب یہ بتلائیے، دل سے پترا کریے کہ مجھے معلوم ہو، آخر وہ بزرگ تھے ان کا وریا، انہوں نے کیا یہ خضر ولی ہیں اور ہم ان کے متقی، یہ تری میں خشک کر دیتے ہیں، خشک میں تری کر دیتے، مختار ہے، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لہذا کہ یہاں پہ بیٹھے کہنے کے اب یہ یہاں پہ تو اوپر والے نظام میں کون بیٹھنے دے گا، یہاں سکون سے تو بیٹھے ہوئے، یہاں پہ بات کر رہی ہے کسی سے؟ اب یہ واحد آدمی ہے جو تیرے دل میں جو تو پریشان تھا کہ مجھے کو بتائے تو آخر یہ بزرگ نے بتایا، اس وجہ سے ہم نے تیرے سے بات کی ہے۔ تو کہنے کے ان کا گشت رہتا ہے ہر جگہ پہ، تو آپ نے ایسی توجہ دی کہ اس کو ایک الٹی ہونے کے بعد جو غلیظ نظام تھا وہ، اور ایک دم شب کی طرح قلب اس کا صاف روشن ہے، یہ ابر کرم ہے، روحانی حقیقت میں یہ روحانی جسم ہے، روحانی جسم ہے، روحانی حقیقت میں یہ روحانی جسم ہے، روحانی جسم ہے، سرکاریاں اندر ہے، حقیقت کا کرم ہے، حقیقت کا کرم ہے، سرکاریاں اندر ہے، حقیقت کا کرم ہے، حقیقت کا کرم ہے، انسان کو آغوش میں لے کر کے بنایا، لے کر کے بنایا، لے کر کے بنایا، پتلا یہی خاکی ہے، خداوندی عظم ہے، خداوندی عظم ہے، پتلا یہی خاکی ہے، خداوندی عظم ہے، خداوندی عظم ہے، آج اس میں دیا عین چراغوں کا چراغاں، چراغوں کا چراغاں، افتادہ نظر تیر نظر خود کی نظر ہے، خود کی نظر ہے، افتادہ نظر تیر نظر خود کی نظر ہے، خود کی نظر ہے۔ یہ جو نقطہ کہا، جب آدم کا پتلا بن کے 70,000 برس پڑا لیا تو ملائکہ سے کہا کہ دیکھو یہ یہاں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ملائکوں کے پیرے پہ لگا دیا، ادھر پیرے پہ لگایا، پتلا بیچ میں سے غائب، ملائکہ بڑے حیران، یہ پتلا کہاں کہ ہم سے کہا تھا تم پیرا دو کہ پتلا جانا نہیں پائے، اور پتلا غائب۔ 70,000 برس آغوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہل میں رہی، اور رگ رگ میں اس کے سرکار بسے، 70,000 برس تک پتلا غائب رہا، اور ملائکہ 70,000 برس سچنے میں رہے
کہ رب نے ہم سے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اور یہ کہتے کتے غائب. تو 70,000 برس تک یہ آقا نامدار ان کی آغوش میں رہا. سمجھے؟ تو ہم جنس کو تجلوں کی تاب ڈالی، تجلہ الہی نے اپنی تاب ڈالی، اور تاب داری کر کے فنا ہوتا رہی ہے، پھر بقا ہوتا رہی ہے. 70,000 بار فنا ہوا یہ. جب توجہ ڈالی تجلے کی تو یہ فنا ہو جاتا تھا، اور پھر تجلی سے یہ پھر بقا ہوتا تھا، پھر تجلہ ڈالتے سے فنا ہوتا تھا. جب تجلے کی آخری تاب لیا آیا پھر تجلی کی ضرورت نہیں رہی، یہ خود تجلہ ہو گیا. پھر نیچے لا کے کہا اشرف المخلوقات میرا یہ، اس میں پھر روح ڈالی، پھر جو اپنی روح ڈالی تو بس گیا، سما گیا. جو نیچے ڈالنے کا فرض جس لیا آدم، ایسے نہیں کرایا فرض جس لیا آدم. ہم نے 70,000 برس اس پر محنت کری، پھر ایسا محنت کیا ہوا انسان، پھر اگر وہ مخالفت کرے تو ہمیں افسوس ہوگا نہیں کہ جس نے ہم نے اپنے آغوش میں لے کر جب ملائکوں میں پھر آیا تو ملائکوں کا سر اٹھا کہ چلو امانت آ گئی. کہا کہ تم ملائکہ پیرا تو دے سکتے ہو مگر اشرفیت کے پیرے تمہارے پیرے میں نہیں ہو. اشرفیت کا پیرا تم نہیں دے سکتے، یہ تم سے ماورا ہے. رب کا پیرا کون دے؟ یہ ثابت کر دیا، معذور کر دیا ملائکوں کو. ورنہ ملائکہ جس کا پیرا دے بابا، جو دنیا کے چوکیدار پیچھا نہیں چھوڑتا، ملائکہ کی طاقت ہوتی ہے، مگر اس میں سے آدمی کا نکل جانا. اس نے کہ یہ تمہارے ذہن سے ماورا ہے، تمہاری طاقت سے ماورا ہے. لہذا یہ وہ انسان ہے. کہیں سنی بات یہ کبھی یہ واقعہ کہیں سنا؟ یہ حال نے ابھی سامنے کیا کہ یہ بات نہیں تھی. جیسے وہ ذکر آیا فوری سامنے آدم کا واقعہ آ گیا کہ ہم نے یہ احسان کیا آدم پر. اس وجہ سے ہمیں افسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے گہری دوزخ بنائی کہ جب یہ اس پہ انعام کیے اور یہ بیگارہ ہو گیا، ہماری ذات ہماری عظمت کو اس نے برقرار نہ رکھا، تو پھر اس کے لیے گہری دوزخ بنائیے اس وجہ سے. اور ایسی جنتیں بھی ایسی بنائی ہیں جس کا کوئی ٹھکانا نہیں. اسی لیے کیونکہ 70,000 برس جسے اپنایا ہو ذات خداوند نے، 70,000 بار اپنے تجلی کے امارات میں ضم کیا اور پھر تجلی سے اس کو ثابت کیا، تو 70,000 بار فنا بقائے آدم ہوا ہے. تجلی کے آگے فنا ہو جاتا تھا اور تجلی سے بقا ہو جاتا تھا. 70,000 بار یہ ایسا کیا ہم نے. تو یہ کس شان کا انسان ہے. اگر یہ اللہ کہہ دے تو کوئی بات عجب تو نہیں، یہ تو پھر ہماری ذات ہے. اگر اس میں اللہ کہہ دے تو کوئی عجب تو بات نہیں. تو اللہ نہیں سمجھ رہے اس وجہ پھنسا ہوا ہے. اولیاء اللہ ہے تو نہیں پھنسا، اولیاء اللہ ہے تو لافاف ہے، اولیاء اللہ ہے تو خطرے سے باہر، اور بندہ ہے تو خطرے میں. بندہ ہونا ہی خطرے کی چیز ہے. بندے کا حساب کتاب ہے. اللہ اللہ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، اللہ اولیاء اللہ. اب یہ دوست کا تو ترجمہ نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں اللہ کے دوست. اللہ کو رنڈی باز ہے جس کے دوست لگے ہوئے، وہ کنجری رکھتا ہے، اس کے ساتھ یہ دوستی کرتے ہوں گے. ہاں یہ کنجروں کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کسی کا دوست ہوتا ہے. اللہ چاہنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں. دوستی نہیں چڑھا کرتی. تو یہ دوستی کا مسئلہ جو ہے یہ جھوٹا ہے. دوست آج کل دشمن بھی ہو سکتے ہیں، مفاد اس کا پورا نہ. اس لیے گندا ترجمہ ہے. اس لیے اللہ ان اولیاء اللہ. اب معلوم ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء اللہ اللہ ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ تو ظاہر ہے. اس مارے انہوں نے دوست لگا دیا، حالانکہ دوست کوئی لفظ ہی نہیں آ رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ لباس پہنے گا اولیاء اللہ علیہم سلامت، ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. علیہم بلاہم غالب آنے والا، تمام کائنات کا کائنات پر تم کا فیکن کرنے والا. یہ قانون میرے ذہن سے ماورا. اب یہ قرآن کی آیت ہے مگر یہ سے مانتے نہیں، یہ اللہ کے دوست لگائے پڑے. تو لہذا ایک اور سرفرازی ہوئی تھی آدم سے، کیونکہ جب ہم کہنے پہ آتے ہیں تو پھر آج تک تو ہم نے نہیں کہا، ہم کہہ دیتے
دیکھو نا، آج تک ہم نے نہیں کہا تھا کہ 70,000 بار ہم نے اسے فنا بقا کیا. آدم پر کیا ہوا کہ جب آدم کو ہم نے سامنے لائے تو آدم کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک روح کا نقشہ رہ گیا. جب روح کا نقشہ رہ گیا تھا تو اس کا اثرات جو تھا وہ تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے. یعنی کائنات اوپر والی نے دیکھ لیا تھا کہ رب یہ ہے. ہر کائنات، ہر نمونے کی ہر چیز نے اس کو سجدہ کیا بغیر حکم کے. جہاں بغیر حکم کے سجدہ کیا. کیوں کیا؟ کہ جب آدم کو دیکھا تو جب آدم نے ایک دم ہو کہا تو روح ہوا. تو آدم نے پہلی بار ہو کہا تو روح کھل گیا. جب روح ہوا تو وجود لافنا ہو گیا. لافنا ہو کے ہر چیز کے اندر بقا ہو گیا. جا کے ہر چیز کو اس نے دکھا دیا کہ کون ہوا آدم. تو سب نے تسلیم کیا بعد لا شریک خلق الانسان. سب نے تسلیم کر لیا اور تمام کائنات نے بغیر حکم کے سجدہ کیا. جب عرش والی مخلوق کے سامنے آیا تو یہاں فرض کا حکم دیا. اوپر والی کائنات میں جہاں ذات الہی کا خود مخزن تھا، ذات الہی اور اس کی کائنات یعنی وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود آدم کو سجدہ کیا. اور جب سجدہ کیا تو تمام کائنات نے بے درد سجدہ کیا. اور اتنے وجود تھے آدم کے کہ جس کی کوئی مثال نہ تھی. ذرے ذرے کے آگے سجود آدم موجود تھا اور ہر سجدے کے آدم تھا. ہر سجدے کے سامنے آدم تھا. ہر چیز کے ہر چیز ذرے ذرے میں آ گئی تھی اور ذرے ذرے نے سجدہ کیا اوپر والی مخلوق نے. جب اوپر کر چکی تو یہاں عرش پہ آئے. عرش پہ آئے تو نیچے والی مخلوق تھی. اوپر والی لاہور جبروت ناسوت پر جب تمام کائنات سجدے کی تو نیچے عرش ذرہ تھا وہاں سے. جب نیچے والی مخلوق میں آیا تو یہاں حکم دیا. یہاں کائناتی نظام مخلوق ہی تھا. یہاں ان کے انکار اور اقرار، یہاں ان کے اقرار اور انکار ہوا. اس لیے آدم کا گھر کہاں ہے؟ آدم سجدے سے فارغ ہوا. انکار اور اقرار کے معاملے پھر آدم غائب. یہ دیکھ رہا کہ یہاں آدم کا پتا کدھر گیا. سمجھے؟ سب حیران آیا. پھر آدم اوپر پہنچا اور اوپر پہنچا تو اس نے معرفت کیا، طواف کیا اپنے حسن جمال کا، اپنے حسن جمال لامثال کا طواف کیا. اور 70,000 برس تک اس طواف میں مبتلا رہا کہ میں کیسا حسن بے قرار ہوں، کیسا بے مثال ہوں. اپنی تعریف کی اور اپنی تعریف کرتا ہوا طواف کرتا رہا. جب کائنات چونکہ تمام نے خالق مان لیا تھا، سب اس کی تعریف کے ساتھ آمین لبیک کر رہے کہ سبحان الذی خلق الانسان لبیک کل الا لا تفریق بالواحد خلق الانسان. جس کے کوئی تفریق نہیں وہی انسان ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کن فیکن خلق الانسان وعلیک خلق الجرجو للناس الانسان. یہ اجر دینے والا انسان. ہر شے تعریف کر رہی تھی اور یہ جھوم رہا. جیسے کائنات پوری کیونکہ سجدہ کی ہوئی تھی، معرفت کے اندر جا کے معرفت کا سجدہ ہو رہا تھا کیونکہ یہ انکار ہوا تھا. اس لیے انکار کی کوف احساس ہوا تو رب 70,000 برس اس وجہ